बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। जैसा कि गुज़श्ता वीडियो में मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, इस्लामिक हब ऑफिशियल पर हमारी जो वीडियो अपलोड की गई, हज़रत थानवी रहीमुल्लाह का एक मलफूज़ जो मैंने हज़रत सुफ़ियान सौरी रहीमुल्लाह के मुतालिक उनने फ़रमाया कि गुज़श्ता ज़माने में पैसे होने से दीन के जाने का ख़तरा था, आज के दौर में पैसे ना होने से ईमान के दीन के जाने का ख़तरा है, क्योंकि इस वक्त बातिल की सारी क़ुव्वतें, सारी ताकतें वो पैसे के ज़रिए ही कर रहा है। मुसलमान को अपनी तरफ मुतवज्जे भी वो पैसे के ज़रिए ही करता है, इस्लाम से हटाने के लिए पेश भी पैसा ही किया जाता है। तो इस नीयत से हमने एक सेटअप स्टार्ट किया है। हमारे वज़ाइफ में थंबनेल पे पैसों के हवाले से हो, रिज़्क़ के हवाले से हो, कारोबार के हवाले से हो, कर्ज़ की अदायगी के हवाले से हो, बहुत सी चीज़ें हैं। आप अपना घर लेना चाहते हैं, किराए के मकान से जान छुड़ाना चाहते हैं, कर्ज़ से निजात चाहते हैं, कोई पैसे आपके वापस नहीं दे रहा, गाड़ी लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, और जितने भी इस तरह के मसाइल हैं, इनमें अमूमी तौर पे हम गलत राह इख्तियार करते हैं। कभी सूदी कारोबार की तरफ, कभी सूद पे पैसे कर्ज़ लेते हैं, कभी कोई सूदी जो है वो इंश्योरेंस करवा लेना, बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें हम अपने मसाइल को हल करने के लिए पड़ जाते हैं। लेकिन याद रखिए कि इन मामलात में जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी हो, आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया हो, उन मामलात में, उन कामों में पढ़कर हम बर्बाद तो हो सकते हैं, आबाद कभी नहीं हो सकते। हम बेसुकून तो हो सकते हैं, सुकून हासिल नहीं कर सकते। अगर हम सुकून हासिल करना चाहते हैं, अगर हम इज़्ज़त वाली, सुकून वाली, राहत वाली ज़िंदगी चाहते हैं, तो फिर हमें वो राह इख्तियार करनी पड़ेगी जो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, जो हमें राह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताई है, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ज़रिए दिखलाई है। हमें उस राह को इख्तियार करना होगा। देखिए, पैसा बहुत ज़्यादा आ गया, सूद पे कारोबार भी कर लिया और सूदी कर्ज़े लेकर घर भी बना लिया, बहुत कुछ कर लिया। लेकिन सिर्फ़ एक बात सोच लीजिए, क्या सूद के कारोबार से बनाए हुए बहुत बड़े घर में आप सुकून से रह सकते हैं? क्या सुकून आप पैसे से ख़रीद सकते हैं? आपने शादी कर ली, बहुत ऊंची फैमिली में पैसा है, शादी भी बहुत ऊंची फैमिली में हो गई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औलाद ना दें, औलाद ले सकते हैं क्या? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिल का सुकून छीन ले तो 1 लाख नहीं, 1 करोड़ का बिस्तर भी हो तो उस पर सो सकते हैं क्या? पैसे से वो बंदा हर चीज़ नहीं ख़रीद सकता। इसलिए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पैसा मांगें, जितना चाहे मांग लीजिए। ये बात याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे खैर फरमाया है। अगर हम इसको खैर के कामों में ख़र्च कर लें, अगर हम इसको खैर ही बना कर रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल को कुरान पाक में खैर फरमाया है, तो अगर हम इसको खैर के कामों में इस्तेमाल करें, अपनी अच्छी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल करें, फिर तो बेहतरीन है। देखिए, असल ये है कि माल, पैसा, ये सारी चीज़ें, इनको हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना है, लेकिन इन्हीं चीज़ों को मकसद ज़िंदगी नहीं समझ लेना। इन्हीं चीज़ों को ज़िंदगी का मकसद समझ के सुबह शाम इस पे नहीं लगा देने, बल्कि असल मकसद तो हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना हो, चाहे वो पैसे के ज़रिए हो या बग़ैर पैसों के। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं करना, जैसे सहाबा के बारे में अक्सर मैंने पढ़ा कि सहाबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ किया करते थे, अल्लाह हमें भी माल अता फ़रमाइए। ये पैसे वाले हज भी कर लेते हैं, ज़कात भी दे लेते हैं, बड़ी बड़ी नेकियां कर लेते हैं, गरीबों पे ख़र्च कर लेते हैं, सदका दे लेते हैं। अल्लाह हमें भी माल अता फ़रमाइए ताकि हम भी आपकी राह में खर्च कर सकें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माल ज़रूर मांगिए, पैसा भी मांगिए, आपका हक़ है। अल्लाह फरमा रहे हैं आपको, मेरे बंदे मुझसे मांग, मैं तुम्हें दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नहीं फरमाया कहीं भी कि पैसों के अलावा जो मर्ज़ी मांगो मैं तुम्हें दूंगा। पैसे मैंने वही जो लिख दिए हैं तुम्हारे लिए वही हैं। देखिए, आपके लिए बाज़ लोगों को ये समझ नहीं आती कि मुक़द्दर है क्या, आपके मुक़द्दर में क्या लिखा हुआ है। उसको समझने के लिए मैं एक आसान सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। बाज़ लोग ये कहते हैं कि मुक़द्दर में जहन्नम लिखी हुई है, तो फिर आमाल करने का क्या फ़ायदा, भाई हम तो हैं ही जहन्नम की तरफ। देखिए, हमारे मुक़द्दर में ये बात भी तो लिखी हो सकती है कि अगर ये अच्छे आमाल करेगा तो ये यहाँ जाएगा, अगर बुरे आमाल करेगा तो यहाँ जाएगा। अगर इस राह पे चलेगा फ़ायदा होगा,
اس راہ پہ چلے گا نقصان ہوگا۔ اب ہم نے خود اپنے لیے چوز کرنا ہے، پیسہ ہمیں حلال راہ سے بھی ملنا ہے، حرام راہ سے بھی، راستہ ہم نے خود اختیار کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کے لیے عافیت والا معاملہ فرمائے۔ ہمارے جو وظائف اپلوڈ ہوں گے ان کو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت بھی کر سکتے ہیں، اور کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، صرف پیسے کے لیے نہیں۔ آپ کا جادو کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، میاں بیوی کا مسئلہ ہے، گھر میں بے سکونی کا مسئلہ ہے، بچے نافرمان ہیں، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، ہمارے وظائف آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ وظائف کا مقصد اللہ رب العزت سے مانگنا ہوتا ہے۔ کوئی بیسیکلی مسئلے کے حل کا سورس وظیفہ نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت سے مانگنا، تدبیر کیا ہے؟ اسباب کو اختیار کرنا۔ تدبیر ایک پیالہ ہے اور دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ایک بندے نے حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ سے آ کے یہ اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ حضرت پیسے کی بہت کمی ہے، فکر رہتی ہے، پریشانی رہتی ہے، گھر کے افراد بھی بہت زیادہ ہیں، کیا کروں؟ دل کرتا ہے کہیں بھاگ جاؤں ان سب کو چھوڑ کے۔ تو حضرت نے بڑی خوبصورت بات فرمایا کہ بھی بات سنو، گھر چلے جاؤ، گھر جا کر اپنے گھر میں موجود ہر اس بندے کو گھر سے نکال دو جس کا رب تم ہو، جس کو پالنے والے تم ہو، جس کو رزق تم نے دینا ہے، ان کا ہاتھ پکڑو اور گھر سے باہر نکال دو۔ اپنے گھر میں صرف اس کو رہنے دو جس کا رزق اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ ہمارا رزق اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر ہمارے مقدر میں لکھا ہے ہمیں مل کر رہے گا۔ اور یاد رکھیے دو چیزیں ہیں جو انسان کا پیچھا کرتی ہیں، نمبر 1 رزق، نمبر 2 موت۔ اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں، رزق کی سپیڈ موت کی سپیڈ سے زیادہ ہے۔ موت کے پہنچنے سے پہلے سارا رزق آپ کے پاس پہنچنا ہے، اس کی سپیڈ زیادہ ہے۔ پھر کس بات کا غم ہے؟ کیوں اتنی پریشانیاں ہیں؟ کیوں اللہ رب العزت سے اتنی بے یقینی ہے؟ ایک بندہ ہے، وہ نشہ کرتا ہے، ایک نشئی آدمی، ہمارے یہاں ایک علاقے میں نشئی آدمی، اس سے کسی نے کہا کہ گورنمنٹ نے گندم بہت مہنگی کر دی، اب تو بڑی مشکل ہوگی۔ تو کہنے لگا کہ وہ تو تم لوگوں کے لیے ہوئی ہے، وہ تو تم لوگوں کے لیے مہنگی ہوئی ہے، ہمارا تو مالک اللہ ہے۔ دیکھیے بات کرنا آسان نہیں ہے، ہم تو بات بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، کبھی بیشی اللہ رب العزت معاف فرمائے، فرمایا موجود پر یقین معبود سے بے یقینی کا ثبوت ہے۔ اگر تمہیں اس لیے سکون ہے کہ میری جیب میں پیسے ہیں تو پھر تم نے معبود پہ یقین نہیں کیا۔ تمہارے پاس موجود بھی نہیں پھر بھی سکون سے ہو، یہ اصل معبود پہ یقین ہے۔ تو خدا را وظائف ضرور کیجئے، میں وظیفہ عرض کرتا ہوں، لیکن یہ 2-3 چیزیں ذہن میں رکھیے۔ آپ نماز کی پابندی کیجئے، سودی کوئی کاروبار نہ کیجیے گا۔ رزق، مال، دولت، پیسہ یہ اللہ رب العزت اس کے محتاج نہیں، نہ اللہ پیسوں کے محتاج، نہ رزق کے، نہ دولت کے، کسی چیز کی اللہ رب العزت کی ضرورت نہیں، اللہ کے خزانوں میں کمی بھی نہیں۔ مانگ لیجئے، جتنا مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجئے، اللہ نے آپ ہی کے لیے رکھا ہے، بس آپ مانگنے میں کمی کر رہے ہیں۔ آپ مانگیے، ہمارے ان وظائف کے ذریعے صرف 40 دن کی مدت میں عرض کرتا ہوں، صرف 40 دن کے اندر آپ اپنی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی محسوس کریں گے۔ اگر آپ روزانہ اپلوڈ ہونے والا وظیفہ، میری کوشش ہوگی کہ میں مختلف اوقات میں وظیفہ اپلوڈ کرتا رہوں، اور لیکن روزانہ ہمارا ایک ہی وظیفہ اپلوڈ ہوتا ہے۔ باقی ویڈیوز ہماری واقعات کی، اللہ والوں کے واقعات، ایسے واقعات جن سے ایمان بنتا ہے اپلوڈ ہوں تو الگ بات ہے، لیکن وظیفہ کی ویڈیو اسلامک ہب اور آسان وظیفہ آفیشیل پر صرف ایک ہی اپلوڈ ہوگی، اور آپ نے اس ویڈیو میں موجود عمل کو روزانہ ایک دفعہ بس کر لینا ہے۔ ہم صبح انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے، ہم ٹائمنگ چینج کرتے ہیں۔ صبح انشاءاللہ ہم برکت کا وقت ہوتا ہے، اشراق سے پہلے کبھی بھی نہ سوئے، مکروہ ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی میں برکت نہ رہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے نماز فجر کی نہ پڑھنا، اور فجر کی نماز پڑھتے ہی سو جانا، اس سے بے برکتی آتی ہے، اس سے اپنے آپ کو روک لیجئے۔ یہی آج کا وظیفہ سمجھیے، فجر کی نماز کے بعد مت سوئیے، رات کو جلدی سوئیے، اور فجر کی نماز اس کے بعد اشراق تک جاگتے رہیے، قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، ذکر اذکار کر لیں۔ جن لوگوں کی نائٹ ڈیوٹی ہے وہ بھی تھوڑی سی ہمت کر کے طلوع آفتاب تک جاگ لیں، اور جن لوگوں نے سارا دن ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں چلو تھوڑی دیر آنکھ لگا لیں۔ اگر طبیعت اتنی خراب ہو کہ لگے کہ اب سویا نہ طبیعت زیادہ بگڑ جائے گی
تو سویا جا سکتا ہے، بلا عذر نہ سوئیں، بس یہ اصول ذہن میں رکھیے گا۔ مجبوری میں سویا جا سکتا ہے، بلا عذر نہ سوئیے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے برکتوں کے دروازے، رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، یہ وقت ہے اللہ رب العزت سے مانگنے کا، اللہ سے حاصل کرنے کا۔ تو یہ باتیں میں نے عرض کر دی، وظیفہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ 3 مرتبہ ظہر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز آپ نے حاجت کی نیت سے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 2 اسماء مبارکہ یا غنی یا اللہ یا مغنی یا اللہ، ان 2 اسماء مبارکہ کو 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت سے مانگیے جو آپ کو چاہیے۔ آپ کو پیسے چاہیے، آپ کو گاڑی چاہیے، اپنا گھر چاہیے، اللہ رب العزت کو اپنے حالات بتائیے اور پھر اللہ رب العزت سے عرض کیجیے، اللہ میرا تو آپ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، میں اپنا مسئلہ آپ سے حل کروانے آیا ہوں، اللہ مجھے فلاں چیز چاہیے، آپ دے دیجئے نا۔ ہمیں آپ دیکھیے نا، اپنے باپ کے پاس بندہ اپنی پریشانی لے کے جاتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے میرے ابو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، میں اپنا دکھڑا رہوں گا اپنے ابو کے سامنے، وہ مجھے ضرور یہ چیز لے دیں گے۔ اگر آپ کے والد صاحب لے کے دے سکتے ہوں تو آپ کی ضرورت کی چیز نہیں دیں گے، ضرور دیں گے۔ اور ہمارا اللہ رب العزت پر اپنے ماں باپ سے زیادہ یقین بن جائے، اس کے لیے اللہ رب العزت کی محبت کے اللہ والوں کے واقعات میں اپنی ویڈیوز میں عرض کرتا رہتا ہوں، اور مزید انشاءاللہ ہم دونوں چینلز پر اپلوڈ بھی کریں گے۔ آپ دونوں چینلز کو سبسکرائب کر لیجئے، اسلامک اور آسان وظیفہ دونوں کے لنک بھی ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ اور دیکھیے، میں پھر عرض کر دوں کہ اتنا یقین اللہ رب العزت سے ہمارا بن گیا تو انشاءاللہ اللہ تو دے سکتے ہیں، اللہ کے پاس تو سارے خزانے ہیں، اللہ پاک ہمارے مسائل کو حل فرما دیں گے، ہمیں انشاءاللہ مال و دولت کی فراوانی بھی ہوگی۔ اور مزید انشاءاللہ اس بارے میں 16 کام ہیں جن کی وجہ سے رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ میں روزانہ انشاءاللہ روزانہ یوں سمجھے کہ یہ 16 دروازے ہیں جن سے آپ نے گزرنا ہے، اور ان 16 دروازوں سے گزرنے کے بعد آپ جب باہر نکلیں گے تو وہاں مال و دولت کے ڈھیر لگے ہوں گے، بہت کچھ ہوگا، اللہ رب العزت کی طرف سے خزانے ہوں گے۔ یہ 16 کام آپ نے اپنی زندگی میں لے آنے ہیں، یہ 16 دروازے آپ نے کھول لینے ہیں، اور پھر دیکھیے گا آپ کی زندگی میں کیسی برکتیں ہوں گی۔ اس کے لیے آپ کو میرے چینل سے جڑنا پڑے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے۔ اسلامی خبر، آسان وظیفہ آفیشیل دونوں چینلز پر ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں، روزانہ ایک وظیفہ اپلوڈ ہوتا ہے، محسوس ایام میں کیا جا سکتا ہے۔ اس عاجز کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔